ہائے اللہ جی، یہ گرمی اور یہ ہورر سٹوری اور کمرے میں اکیلی، لیکن پھر بھی مجھے یہ سٹوری بنانی ہے۔ ساری فیملی سوئی ہوئی ہے۔ تانوں اللہ دا واسطہ لائک شیئر کر دیا کرو۔ کچھ محبتیں دنیا کے اصولوں سے آزاد ہوتی ہیں، نہ وہ زبان مانگتی ہیں نہ اظہار، بس خاموشی سے دل میں گھر کر لیتی ہیں اور پھر پوری زندگی وہی رہتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی زندگی غربت، دکھ اور محرومیوں کے اندھیروں میں گری ہوئی تھی، جسے ماں کا سایہ بچپن میں ہی چھوڑ گیا اور ستیلی ماں نے زندگی کو زخموں کا نوحہ بنا دیا۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی، ایک ایسی محبت جو انسان کی نہیں تھی، ایک جن کی جو نہ کبھی اس سے بات کر سکا اور نہ ہی اس کا ہاتھ تھام سکا، لیکن اس کے ہر آنسو کو محسوس کرتا رہا۔ یہ کہانی ہے عالیہ کی اور اس کی اس ان کہی محبت کی جس نے سکھایا کہ قربانی اصل محبت کی پہچان ہے۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ عالیہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کی زندگی بہت سادہ تھی اور عالیہ کے والدین کی حالت بھی خاصی غریب تھی۔ اس کا والد محمد کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا اور اس کی ماں شہناز گھر کے کام کاج اور کھیتوں میں مدد کرتی۔ ان کی زندگی میں محبت اور سکون تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی غربت اور مصیبت بھی تھی۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ عالیہ کی ماں کو ہمیشہ پیٹ میں درد رہتا تھا اور جب کبھی وہ کھانا بناتی یا کام کرتی، اس کا درد بڑھ جاتا۔ وہ مسلسل آرام کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ ماما، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ عالیہ نے آہستہ سے پوچھا جب اس نے اپنی ماں کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ شہناز نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا یہ معمولی بات ہے، بس تھوڑا سا آرام کر لوں گی پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عالیہ نے دل سے اپنی ماں کے کمرے میں آ کر اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو درد شدید ہوتا ہے، مگر وہ کبھی اسے بتاتی نہیں تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ شہناز کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن محمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شہر کے ہاسپٹل لے جائے گا تاکہ صحیح علاج مل سکے۔ وہ شہناز کو لے کر بس میں بیٹھا اور عالیہ بھی ساتھ تھی۔ تینوں نے مل کر ہاسپٹل کا رخ کیا، جہاں ڈاکٹر نے تمام ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹر نے نتائج کے بعد محمد اور شہناز کو بلایا اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، شہناز کو کینسر ہے اور یہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں رہا۔ وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے گی۔ شاید کچھ مہینوں بعد آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ یہ خبر سن کر محمد اور عالیہ کے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کا دل ایک دم ٹوٹ گیا اور پوری دنیا سیاہ ہو گئی۔ محمد کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کا دل بے اختیار رونا چاہتا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ شہناز نے بڑی محبت سے عالیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بیٹا فکر نہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے تم مجھے دیکھ نہ سکو۔ عالیہ نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا، ماما میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شہناز نے مسکرا کر کہا، بیٹا ہم سب کو ایک دن جانا ہے، بس تمہارے اندر جو محبت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چند دن بعد شہناز کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ محمد اور عالیہ کو اس غم سے باہر آنا مشکل ہو رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک غم کی جھلک تھی اور اس کے دل میں وہ کرب تھا جو کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ختم ہو چکا تھا اور وہ اس نئے درد کو کیسے جھیلنے کی کوشش کرے گی، یہ عالیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہناز کے جانے کے بعد عالیہ کا دل ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی اور ماں کی یاد میں روتی رہتی۔ محمد نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن خود وہ بھی اس غم میں غرق تھا۔ چند ماہ بعد محمد نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک دن گاؤں کی عورت ختیجہ نے محمد کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ عالیہ کو ایک ماں مل جائے اور اس کی زندگی میں سکون آ سکے۔ محمد نے ختیجہ سے شادی کر لی، لیکن اس کا فیصلہ عالیہ کی زندگی کے لیے ایک نیا امتحان بن گیا۔ ختیجہ ایک ظالم اور بے رحم عورت تھی جو عالیہ کو ستیلی بیٹی کی طرح سلوک کرتی تھی۔
وہ اس پر گھر کے تمام کاموں کا بوجھ ڈال دیتی اور اگر وہ کام درست نہ کرتی تو اسے زبردست سزا دیتی۔ ختیجہ عالیہ کو مسلسل پریشان کرتی رہتی اور عالیہ کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر خالی نظروں سے سوچتی کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی خوشی بھی آئے گی، کیا اس کا دکھ کبھی ختم ہوگا۔ ایک دن جب عالیہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر کچھ سوچ رہی تھی، اسے اچانک ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ آواز کچھ ایسی تھی جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ عالیہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ وہ سرگوشی پھر سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی ہوا چلی۔ عالیہ کی نظریں گم ہو گئی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے میں اس کے سامنے ایک ہلکی سی چمک ابھری اور ایک ایسا سایہ دکھائی دینے لگا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جس کا نام زرکان تھا۔ زرکان نے اپنی نرم مگر پر اسرار آواز میں کہا، عالیہ، میں تمہاری زندگی میں آیا ہوں اور میں تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہوں۔ عالیہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ زرکان نے مزید کہا، تمہاری زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں ہیں لیکن تمہارا دکھ ختم ہو سکتا ہے عالیہ، میں تمہارے لیے ہوں۔ عالیہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، وہ جن کی موجودگی سے مسلسل خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زرکان، جو خود کو جنات کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک طاقتور وجود بتا رہا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا تھا۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا اور اس کا دماغ بے چین تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کون ہو تم؟ عالیہ نے خوف کے مارے لرزتے ہوئے کہا۔ زرکان نے آہستہ سے اپنا چہرہ عالیہ کے قریب کیا اور اس کی آواز میں ایک پر اسرار سحر تھا۔ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں عالیہ، تمہاری زندگی میں اتنی تکلیف اور غم ہے کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں دکھوں سے نجات دلاؤں گا عالیہ۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس کے جسم میں جیسے سنسناہٹ دوڑ رہی تھی اور اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات گزر رہے تھے۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جن کے ساتھ کیا کرے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے کہ تم میری زندگی میں آؤ، عالیہ نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں بھی ایک انجانا سا خوف چھپا تھا۔ زرکان نے مسکرا کر کہا، تمہیں نہیں چاہیے عالیہ؟ تمہاری زندگی اتنی دردناک ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم کتنی تکلیف میں ہو۔ میں تمہیں اس تکلیف سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں تمہاری ہر تکلیف کو اپنے اندر لے لوں گا عالیہ۔ عالیہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس کا دماغ اب بھی اس جن کی حقیقت سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے جسم میں ایک عجیب سی توانائی آ گئی تھی۔ زرکان کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عالیہ نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ زرکان کی آنکھوں میں گہرا راز تھا، جیسے وہ عالیہ کی روح کو جانتا ہو۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں عالیہ، تمہاری تکلیفیں، تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھوں کا دکھ، یہ سب کچھ مجھے بہت کچھ کہتا ہے۔ میری محبت تمہارے لیے ہے عالیہ اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی خوشحال ہو، تمہاری ہر خواہش پوری ہو۔ عالیہ نے گہری سانس لی، اس کے دل میں ابھی بھی خوف تھا لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا جذبہ بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس جن کے ساتھ اس وقت اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ لے رہی ہے مگر اس کا دل بے چین تھا۔ محبت کا یہ آغاز بہت پیچیدہ تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس طرف جائے گا۔ ایک دن جب عالیہ اپنی سوتیلی ماں ختیجہ کے ہاتھوں مزید اذیت جھیل رہی تھی، زرکان نے فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اس کی نظریں جو ہمیشہ عالیہ کے دکھوں میں ڈوبی رہتی تھی اب فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے تکلیف سے نجات دلائے گا۔ تمہیں بس اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا عالیہ، تمہاری تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ زرکان کی آواز عالیہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عالیہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ جن سے محبت کرے گی، لیکن اس کی تکلیف اور دکھ نے اسے اس راستے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ زرکان کی مدد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک رات جب عالیہ کو ختیجہ کے ہاتھوں مزید بےعزتی سہنی پڑی،
اس کے اندر غصہ اور دکھ کا طوفان امڈ آیا۔ وہ نہ صرف اپنے آپ سے بلکہ دنیا سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ اس لمحے میں اس نے اپنے اندر زرکان کی طاقت کا احساس کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دل میں کہا، زرکان، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ زرکان فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کا وقت آ چکا تھا۔ تم نے فیصلہ کر لیا عالیہ؟ زرکان نے پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ میں اپنے دکھوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ بدل جائے۔ عالیہ نے اپنی آنکھوں میں ایک نیا حوصلہ محسوس کیا۔ زرکان نے اس کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک انوکھی طاقت بھی آئی۔ اگر تم چاہو تو تمہاری زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے عالیہ۔ میں تمہاری ہر تکلیف، ہر درد اپنے اندر لے لوں گا۔ تمہیں خوف کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک غمگین سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور وہ زرکان کی محبت میں گم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک خوف تھا۔ کیا یہ سچ میں اس کے لیے بہتر ہوگا؟ عالیہ کے دل میں زرکان کی موجودگی نے ایک نیا توازن قائم کر لیا تھا۔ وہ جو پہلے صرف خوف اور دکھ میں غرق تھی، اب اس کی زندگی میں ایک عجیب سی شدت آ چکی تھی۔ زرکان کا سایہ اس کے ہر قدم پر تھا، جیسے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ عالیہ کی آنکھوں میں اب ایک اور طرح کی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی، اچانک اس کے سامنے زرکان نمودار ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ کیسی ہو تم عالیہ؟ اس کی آواز میں ایک نرم مگر طاقتور لہجہ تھا۔ عالیہ نے گھبرا کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے مجھے۔ وہ اب بھی اس جن سے مکمل طور پر خوفزدہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ زرکان نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور عالیہ کی آنکھوں میں گہرا راز نظر آیا۔ میں تمہارے اندر کی طاقت کو جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں عالیہ۔ تمہارے اندر جو محبت ہے وہ بے مثال ہے۔ تمہاری تکلیف، تمہارا درد، یہ سب میری محبت میں بدل سکتا ہے۔ عالیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، لیکن تم ایک جن ہو۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ سب کیسا لگتا ہے۔ تمہاری محبت، یہ سب عجیب سا ہے۔ زرکان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، عالیہ، محبت کوئی حد نہیں مانتی، نہ جنس کی، نہ دنیا کی۔ تمہاری تکلیف میں سچائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سچائی خود سمجھو۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی اور دھندلائی ہوئی سی چمک تھی، جیسے اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جنم لے رہا ہو۔ وہ زرکان کی باتوں میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اب اس کا خوف کم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ایک خطرے کی حالت میں تھی۔ گزرنے والے دنوں میں عالیہ اور زرکان کے درمیان ایک انوکھا رشتہ بڑھتا گیا۔ زرکان اس کی زندگی میں ایک ایسا سایہ بن چکا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی مدد کرتا، اس کی باتوں میں سکون دیتا، اور جب بھی وہ مشکلات میں ہوتی، زرکان اسے اپنی قوت اور محبت سے سہارا دیتا۔ ایک دن عالیہ جب ختیجہ کے ظالمانہ حرکتوں سے تنگ آ کر باہر نکلی، اس نے محسوس کیا کہ زرکان اس کے قریب ہے۔ زرکان، میں مزید یہ سب نہیں جھیل سکتی، یہ زندگی اب بیکار لگتی ہے۔ زرکان نے نرمی سے عالیہ کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری محبت چھپی ہوئی تھی۔ عالیہ، تمہاری زندگی کی قدر ہے، اور میں تمہارے دکھوں کو اپنے اندر لے کر تمہیں سکون دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری تکلیف ختم ہو سکتی ہے، تمہیں صرف میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عالیہ کے دل میں زرکان کی محبت کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو چکی تھی جو اسے اس جن کے قریب کر رہی تھی، مگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ محبت کیسی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی اور گہرے سوالات اپنے دل میں پیدا کرتی، مگر پھر بھی زرکان کی موجودگی میں سکون محسوس کرتی۔ دوسری طرف ختیجہ کا ظلم عالیہ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی عالیہ کو جتنی زیادہ تکلیف دے سکتی تھی، اتنی ہی دیا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ محمد عالیہ کی سوتیلی ماں کو صرف ایک بیوی کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کا دل عالیہ کے لیے کمزوری دکھاتا ہے، مگر ختیجہ کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ عالیہ کے دکھوں کو اور بڑھاتی تھی۔ ایک دن جب ختیجہ نے عالیہ کو پھر سے کام کرنے کے لیے کہا، عالیہ نے جواب دیا، ماما، میں تھک چکی ہوں، میں اب مزید کام نہیں کر سکتی۔
खतीजा ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी जगह तुम्हारा काम ही है। याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलनी चाहिए। आलिया की आंखों में नमी थी। वो अंदर से टूट चुकी थी, मगर फिर भी खामोश रही। उसका दिल ज़रकान की मौजूदगी को महसूस कर रहा था, जैसे वो उसके करीब आ रहा हो। ज़रकान, तुम कहाँ हो? उसने आहिस्ता से दिल में कहा, और उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टूट कर गिरा। अचानक ज़रकान की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ आलिया। तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। आलिया ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका दिल अब ज़रकान की मोहब्बत में और गहराई तक डूब चुका है। उसकी ज़िंदगी में अब उस जिन के साए के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं था। आलिया की ज़िंदगी में जहाँ ज़रकान की मौजूदगी ने एक नया रंग भरा था, वही सौतेली माँ खतीजा का जुल्म बढ़ता जा रहा था। खतीजा को आलिया की अजियत की शिद्दत का इल्म था, मगर वो इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना चाहती थी। एक दिन जब उसने आलिया की रूहानी और जिस्मानी हालत को और भी कमज़ोर पाया, वो समझ गई कि कुछ तो अजीब हो रहा है। खतीजा को पहले कभी अंदाज़ा नहीं था कि आलिया के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो इसे पिछले कई दिनों से बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? खतीजा ने दिल ही दिल में सोचा कि आलिया की हालत इतनी बदल क्यों गई है। खतीजा को आलिया की बढ़ती हुई कैफियत में एक गैर मामूली चीज़ महसूस हुई। वो अक्सर अकेले में कुछ खामोश होकर बैठ जाती थी, और कभी कभार उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चैन आ जाता था। खतीजा ने यह महसूस किया कि आलिया की आंखों में एक ऐसी चमक आ गई है, जैसे वह किसी और ही दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। उसने फ़ौरन अपनी तवज्जो मरकूज़ की और आलिया के अंदर छुपे हुए राज को जानने का इरादा किया। एक दिन खतीजा ने आलिया के कमरे में जासूसी करने का फ़ैसला किया। वो चाहती थी कि वो किसी भी तरीके से ये जान सके कि आलिया की रूहानियत का राज क्या है। उसने आलिया की किताबों और नोट्स को बगौर पढ़ा, और अचानक उसकी नज़र एक अजीब सी किताब पर पड़ी, जिस पर कुछ पुरअसरार अबारतें लिखी हुई थी। खतीजा की आंखों में चमक आ गई और वो उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। किताब में मुख्तलिफ जन्नात और उनके असरात के बारे में तफसील से लिखा था। खतीजा को एक ख़ास बात ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिनज़ादगी और जन्नात की मोहब्बत। ये अल्फाज उसके दिमाग में गूंजने लगे, और उसे यूँ महसूस हुआ कि आलिया के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वो बेखबर थी। क्या ये वही है? क्या आलिया किसी जिन के ज़ेरे असर है? खतीजा ने दिल ही दिल में सोचा। उसने फ़ौरन उस किताब को बंद किया और फ़ैसला किया कि वो किसी माहिर का मशवरा लेगी। खतीजा ने एक कदीम आलम के बारे में सुना था, जो जन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता था और उनसे निमटने के लिए मखसूस तरीक़ों से वाकिफ़ था। वो आलिम एक गांव के करीब रहता था और जन्नात के मुख्तलिफ असरात से मुतल्लिक़ लोगों की मदद किया करता था। खतीजा ने फ़ौरन उसके पास जाने का फ़ैसला किया। गांव पहुंचते ही खतीजा ने आलम से मुलाकात की और अपनी तमाम शिकायत और परेशानियों के बारे में बताया। आलम ने खतीजा की बातें बगौर सुनी और कहा, यह बहुत संजीदा बात है। वो लड़की यानी आलिया जन्नात के ज़ेरे असर है। ये जिन ख़ास तौर पर ख़तरनाक है क्योंकि ये किसी इंसान से मोहब्बत करने की सलाहियत रखते हैं, और इसका असर इंसान की रूह पर होता है। खतीजा की आंखों में खौफ और गुस्सा था। यानी वो लड़की जन्नात की मोहब्बत में गिरफ्तार है? खतीजा ने गुस्से में आकर पूछा। आलम ने सर हिलाया। हाँ, और ये जिन उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। तुम्हें उसे बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये जिन उसकी रूह को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में ले लेगा। आलम ने खतीजा को एक ख़ास अमल बताया जिससे वो जिन को काबू कर सकती थी। उस अमल में मखसूस आयात और तरीक़ेकार शामिल थे जिनसे जन्नात को बांधकर काबू किया जा सकता था। खतीजा ने आलम से तमाम हदायत ली और वापस आकर उस अमल को करने का फ़ैसला किया। रात के वक़्त जब आलिया गहरी नींद में थी, खतीजा ने अपनी सौतेली बेटी को जाने बगैर उस पर जन्नात का अमल करना शुरू किया। उसके दिल में खौफ था, लेकिन वो आलिया से बदला लेना चाहती थी। ये सब तुम्हारी वजह से है आलिया, तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ करके तुम्हें अबरत दूंगी, खतीजा ने दिल ही दिल में कहा। अमल के दौरान जब खतीजा ने आयात पढ़ना शुरू की, एक ज़बरदस्त हवा का झोंका आया और आलिया की नींद में खलल पड़ा।
اچانک اس کے جسم میں ایک غصے کا احساس پیدا ہوا اور اس کی آنکھوں میں ایک سرخ چمک آ گئی۔ جیسے ہی ختیجہ نے عمل مکمل کیا، عالیہ کا جسم ایک زوردار جھٹکے سے ہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی تاثر تھا۔ ختیجہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور اس نے عالیہ کو کہا، کیا تمہیں اب بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے عالیہ؟ اب تم پر جن کا اثر مکمل طور پر ہو چکا ہے۔ اسی لمحے زرکان کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیا کیا ظالم عورت؟ اس کی آواز میں غصہ اور درد تھا۔ ختیجہ نے سہم کر کہا، میں نے عالیہ کو جنات سے نجات دلانے کی کوشش کی تھی۔ زرکان کی آنکھوں میں گہرا غصہ تھا مگر اس کا چہرہ نرم ہوا۔ عالیہ کی زندگی میں تمہاری مداخلت بہت غلط ہے۔ تم نے اسے نقصان پہنچایا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ زرکان کی طاقت کا اثر ختیجہ پر بڑھتا گیا اور وہ فوراً خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ عالیہ جو اس وقت مکمل طور پر زرکان کی محبت میں غرق ہو چکی تھی، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہاری محبت میں ہوں زرکان، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ زرکان نے اس کی طرف پیار سے بڑھتے ہوئے کہا، اب تمہیں اپنی تقدیر کا انتخاب کرنا ہے عالیہ۔ ختیجہ کے چہرے پر خوف اور پچھتاوا تھا مگر اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ وہ عالیہ کو مزید تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی اپنی تقدیر اب بدل چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کی فضا کسی بے چینی میں لپٹی ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا اور عالیہ اپنے کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ زرکان کی محبت اس کے دل و دماغ میں بس سی چکی تھی مگر پچھلی رات کی شدت اور سوتیلی ماں کی سازش نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر گاؤں کا ایک بزرگ بابا سلیم کھڑا تھا، سفید داڑھی، ماتھے پر مرحاب نما سجدے کے نشان، آنکھوں میں گہری روشنی۔ گاؤں کے لوگ اسے بابا جی کے نام سے پکارتے تھے، ایک درویش جو خاموشی سے سب کے دلوں کی بات جان لیتا تھا۔ عالیہ کی سوتیلی ماں ختیجہ نے نرمی سے کہا، بابا جی آپ اندر آئیے۔ بابا جی نے آہستہ سے سارے ہلایا اور اندر داخل ہوئے۔ ان کی نگاہ عالیہ پر پڑی، وہ اس کے قریب آئے اور نیچے بیٹھ کے، بیٹی تمہاری روح کی چیخیں آسمانوں تک سنائی دے رہی تھی، اس لیے آ گیا ہوں۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ خاموش رہی۔ بابا سلیم نے نرمی سے کہا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے، تم ایک جن کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہو، ہے نا بیٹی؟ عالیہ نے سر جھکا دیا، وہ برا نہیں ہے بابا جی، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ بابا جی کی آنکھوں میں درد سا تیر گیا، بیٹی جن اور انسان کا رشتہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، ان کا نکاح، ان کا ساتھ سب دنیاوی اصولوں سے باہر ہے۔ انسان مٹی سے ہے اور جن آگ سے، ان کا اتحاد اکثر آزمائش بن جاتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں بے چینی ابھری، مگر بابا جی وہ میرا دکھ بانٹتا ہے، میری تنہائی میں میرے آنسو پوچھتا ہے، کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ بابا جی نے گہری سانس لی، نہیں بیٹی، اس کی محبت جھوٹی نہیں ہوگی، لیکن محبت ہمیشہ ساتھ کا نام ہوتی ہے۔ بعض محبتیں صرف روح کو چھو کر گزر جاتی ہیں مگر وہ کبھی مقدر نہیں بنتی۔ عالیہ کے دل میں ایک زخم سا لگا، تو کیا میں اسے بھول جاؤں؟ بابا جی نے نرمی سے کہا، تم چاہو تو رب سے مدد مانگ سکتی ہے بیٹی، وہی دلوں کو سکون دیتا ہے اور وہی دکھوں کو شفا دیتا ہے۔ تم ایک مظلوم بیٹی ہو اور اللہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے، لیکن بیٹی اپنی تقدیر کو خود آگ میں مت جھونکو۔ بابا جی نے ایک تعویذ نکال کر دیا، یہ رکھ لو، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے دور رہے اور تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ تو یہ تمہیں بچا لے گا، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے میری بچی۔ عالیہ نے تعویذ پکڑ کر اپنے دل سے لگا لیا مگر اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے زرکان کا چہرہ اب بھی اس کے تصور میں جھلک رہا تھا، وہ جن جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا مگر جو شاید اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ بابا سلیم کے جانے کے بعد عالیہ کئی راتوں تک سوتی نہ تھی۔ زرکان کی آواز، اس کی موجودگی، وہ خاموش پیار، سب کچھ اس کے دل پر جیسے نقش ہو چکا تھا مگر درویش کی باتیں بھی اس کے دل میں گونج رہی تھی، جن اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ زرکان اب بھی عالیہ کے گرد موجود تھا مگر اب وہ خود کو پیچھے رکھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ عالیہ ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے اور اس کی ایک حرکت عالیہ کی دنیا کو برباد کر سکتی ہے۔ اس کی محبت خود غرض نہیں تھی، وہ عالیہ کی خوشی کو اپنی جدائی پر ترجیح دینے والا جن تھا۔ ایک دن گاؤں کے امام مسجد نے عالیہ کے باپ کو ایک نیک اور شریف نوجوان کے بارے میں بتایا۔ وہ یتیم بچوں کو پڑھاتا ہے، دیانت دار ہے اور رزق حلال کماتا ہے۔ شادی کے لیے تمہاری بیٹی عالیہ کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ عالیہ کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ عالیہ نے جب اس شخص فراز کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سکون، سچائی اور عزت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے، مگر اس کے دل میں زرکان کی یاد گونج رہی تھی۔ اس رات جب عالیہ خاموشی سے بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی، زرکان آہستہ سے نمودار ہوا۔ وہ اتنا قریب تھا جیسے ایک سایہ۔ اگر تم اس نکاح کو قبول کرتی ہو عالیہ تو میں چلا جاؤں گا۔ زرکان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے صدیوں کا درد سمٹ آیا ہو۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے اس وقت سنبھالا زرکان جب میری ماں چلی گئی تھی۔ تم نے میری خاموشی کو سنا جب دنیا نے مجھے نظر انداز کیا۔ زرکان نے نرمی سے کہا، محبت صرف ساتھ کا نام نہیں عالیہ، بعض اوقات محبت صرف دعا میں زندہ رہتی ہے۔ عالیہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ فراز نے سادگی سے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی لے آیا۔ نکاح کی رات جب سب خوشیاں منانے میں مصروف تھے، عالیہ خاموشی سے چھت پر چلی گئی۔ وہاں زرکان کھڑا تھا۔ آخری بار، کیا تم خوش ہو عالیہ؟ ہاں زرکان، لیکن دل کے ایک کونے میں تم ہمیشہ رہو گے۔ زرکان نے ایک چھوٹا سا موتی نکالا جس میں روشنی تھی۔ یہ میرے دل کا حصہ ہے عالیہ، جو اب تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ہاں، تمہاری غربت کی زنجیر میں نے کاٹ دی ہے۔ تمہارے باپ کو ایک پرانی زمین واپس مل گئی ہے۔ اب تم سب خوشحال ہو جاؤ گے عالیہ۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرکان نے پلٹتے ہوئے آخری بار کہا، میرے لیے کبھی دعا کرنا عالیہ، کیونکہ میری دنیا میں تم جیسی کوئی اور نہیں۔ پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، خاموش مگر محبت سے بھرا ہوا۔ سال گزر گئے۔ عالیہ فراز کے ساتھ خوش تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر رات کی تنہائی میں وہ کبھی کبھار چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں کہتی، اے میرے رب، اگر وہ جن جو مجھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جوڑ گیا کبھی کہیں اداس ہو تو اس سے بھی کسی عالیہ جیسا سکون عطا فرما۔ زرکان شاید اب کہیں بہت دور تھا، لیکن اس کی محبت، اس کی خاموشی اور اس کی قربانی عالیہ کے دل میں ہمیشہ زندہ تھی۔ زندگی کبھی کسی کے انتظار میں نہیں رکتی، لیکن کچھ یادیں وقت کی گرفت سے کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں آج سکون ہے، شوہر کی محبت، باپ کی خوشحالی اور گھر میں برکت، ہر چیز اس کی تقدیر کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن رات کی خاموشی میں جب سب سو جاتے ہیں، عالیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ وہیں کہیں بہت دور کسی اور دنیا میں ایک جن زرکان شاید اب بھی خاموشی سے اسے یاد کرتا ہو۔ اسے محبت ملی مگر ساتھ نہیں، اسے دعائیں ملی مگر آواز کے بغیر۔ زرکان چلا گیا، لیکن عالیہ کے دل میں وہ ایک ایسا خواب چھوڑ گیا جو کبھی بند آنکھوں سے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے محسوس کیا گیا۔ اور عالیہ آج بھی رات کی تنہائی میں رب سے بس ایک ہی دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ، اگر وہ کہیں ہو تو اسے سکون دے، جیسے اس نے میری زندگی کو سکون دے کر چپ چاپ لوٹ جانا سیکھ لیا۔ یہ کہانی ختم ہو گئی، مگر اس محبت کی خاموش بازگشت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گی۔